الحمد لله الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما مسمعا بصيرا لا نبي بعده ولا رسول بعده هو رحمة للعالمين وخاتم النبيين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأولياء أمته وعلماء ملته وأهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على آمنت بالله وصدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين صلی اللہ علیہ وسلم۔ حمد و صلات کے بعد قرآن کریم و فرقان حمید و برہان رشید سورہ حج کی ایک مشہور معروف آیت مقدسہ کے چند الفاظ ناچیز میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہے۔ سب سے پہلے آیت کریمہ کا لفظی ترجمہ آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا، پھر اسی آیت مقدسہ کے تحت چند تفصیلی فواہد و تفسیری حکایات بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ کریم مجھے حق بیان کرنے اور آپ تمام حضرات حق سن کر
حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ آج 9 ذی الحجہ 1446 سنہ ہجری جمعے کا دن ہے۔ اور کل کا جو آنے والا دن ہوگا وہ 10 ذی الحجہ شریف یعنی عید الاضحیٰ کا مقدس دن ہوگا۔ اور دنیا بھر کے مسلمان اس ذی الحجہ شریف کے 10واں دن عید کے دن اللہ کی راہ میں اپنی جانوریں ذبح کرتے ہیں اور اپنے اندر وفاداری اور جانثاری کا جذبہ پیدا کرتے ہیں کہ جس طرح بظاہر ایک جانور اللہ تبارک و تعالی کے نام پر قربان ہو رہا ہے، تو وقت آنے پر اللہ و اس کے رسول کے لیے ہم بھی قربانی دینے سے، اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ تو اس اعتبار سے مسلمان اپنی جانوروں کو اللہ کے راہ میں ذبح کر کے قربان کرتے ہیں، اور اسی مناسبت سے آج قربانی کے چند فضائل اور کچھ مسائل بھی انشاءاللہ تعالی آپ حضرات کے خدمت میں بیان کروں گا۔ اللہ تعالی مجھے حق بیان کرنے اور آپ تمام احباب کو حق سن کر حق قبول کرنے اور مسائلوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جل جلالہ وعظم نوالہ نے ارشاد فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اور ہم نے ہر امت کے لیے ایک قربانی کو مقرر کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نام پر لیذکروا اسم اللہ، کہ اللہ کے نام پر ان جانوروں کو ذبح کرتے ہیں۔ تو اس آیت مقدسہ کی روشنی میں یہ بات معلوم ہوئی کہ قربانی ایک قدیم عبادت ہے، یعنی جو سابقہ شریعتوں میں بھی اس کا تصور تھا،
جبھی تو اللہ نے فرمایا اپنے ہر امت کے لیے، یعنی اس امت محمدی کے لیے نہیں بلکہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ، ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کو مقرر کیا۔ تو قربانی کا جو تصور ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تک، لیکن اس زمانے کی قربانی کے جو تصورات تھے وہ آج کل کے جو نبی پاک علیہ السلام کی شریعت میں اگر ان کی صورتیں مختلف ہیں، لیکن قربانی کا جو اصل مقصد ہے وہ قرب الہی ہے۔ یعنی اس قربانی کے ذریعے سے بندہ اللہ تبارک و تعالی کا قرب پاتا ہے، تو اس وجہ سے اسے قربانی کہتے ہیں۔ یعنی رب تعالی قرب پانے کا یہ بہترین ذریعہ ہے، اور یہ اسلام کی شان ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں یہ قربانی سب سے زیادہ محبوب عمل ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود اس قربانی کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ما عمل ابن آدم من عمل، فرماتے ہیں کہ ابن آدم کا عمل یعنی کہ مسلمانوں کا عمل، اولاد آدم کا جو عمل ہے وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یوم النحر احب الی اللہ، فرماتے ہیں کہ قربانی سے بڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں اس دن کا عمل زیادہ محبوب ہے۔ یعنی قربانی رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں سب سے محبوب عمل ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مسلمان اپنی جانوروں کو اللہ کے نام پر ذبح کرتے ہیں، ذی الحجہ کے دن، 10 ذی الحجہ شریف کو دن، یعنی اس دن سے یوم النحر، یوم النحر سے مراد قربانی والے دن۔ نہر، اچھا لفظ یہ جو قربانی جو ہے یہ ایک فصیح لفظ ہے، اور عربی میں اسی قربانی کو نہر بھی فرمایا گیا، نسک بھی فرمایا گیا۔ نسک، نہر، اس سے مراد وہ قربانی ہے یہ جو مسلمان 10 ذی الحجہ والے دن یعنی عید کے دن جو جانوروں کو اللہ کے نام پر ذبح کرتے ہیں۔ اب یہ جو لفظ قربانی ہے یہ عام ہے، یعنی ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کے رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے جو دی جاتی ہے، ہر وہ چیز اسے شریعت میں قربانی کہتے ہیں۔ یہ لفظ عام ہے، لیکن جو عید والے دن جو جانور اللہ کے نام پہ ذبح کیا جاتا ہے تو اسے نہر بھی کہتے ہیں، اور اسے گویا کہ نسک بھی کہا جاتا ہے۔ اور قرآن کریم میں جو آیت ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، فرمایا ہم نے ہر امت کے لیے ایک قربانی کو مقرر کیا۔ اور قرآن کریم میں لفظ نہر بھی موجود ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ،
تو اللہ نے فرمایا کہ تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، قربانی کرو۔ تو اب دیکھنا لفظ نہر بھی اب یہاں حدیث میں جو یوم النحر فرمایا گیا تو اس سے مراد خاص وہ قربانی ہے جو عید والے دن اللہ کے نام پر جو جانور ذبح کیا جاتا ہے۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کریم کو یہ قربانی والے دن، یوم النحر والے دن، ابن آدم کا کوئی بھی عمل، چاہے وہ نماز ہو، چاہے روزہ ہو، چاہے زکوٰۃ ہو، چاہے حج ہو، کوئی بھی عمل ہو، اللہ کو قربانی سے زیادہ کوئی بھی عمل محبوب نہیں۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اِلَى اللَّهِ مِنْ أَعْرَاقِ الدَّمِ، فرمایا کہ پھر یہ جانور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راہ میں ذی الحجہ شریف کے 10ویں دن، عید والے دن جو ذبح کیا جاتا ہے، جسے قربان کیا جاتا ہے، تو میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ جو جانور بوقت ذبح جو اس کے جسم سے جو خون نکلتا ہے، میرے آقا علیہ السلام فرماتا ہے وَإِنَّ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فرماتے ہیں کہ قیامت والے جو دن ہوگا نا، وہ خون جو جانور کو ذبح کرتے وقت اس کے جسم سے نکل جاتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ پھر یہی جانور جو دنیا میں جس نے اللہ کے نام پر جس جانور کو ذبح کیا، جس جانور کو قربان کیا، تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِنَّهُ لَيَأْتِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، تو قیامت والے دن یہی جانور فرمایا بِقُرُونِهَا، اپنے سینوں کے ساتھ، وَأَشْرَافِهَا، اور اپنے بالوں کے ساتھ، فرمایا وَأَظْلَافِهَا، اور اپنے ٹانگوں کے ساتھ، إِنَّ اللَّهَ، سرکار فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی وَإِنَّ الدَّمَّ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَقَامٍ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب یہ ذبح شدہ جانور رب کی بارگاہ میں جب پیش ہوگا اپنے سینگوں کے ساتھ، اپنے بالوں کے ساتھ، اپنے کھروں کے ساتھ، فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہونے سے پہلے جس نے راہ خدا میں جانور ذبح کیا، وہ اللہ کی بارگاہ میں پہلے مقبول ہو جاتا ہے، اللہ اسے قبول فرماتا ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا فَطَيِّبُوا بِهَا، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بھی تم کوئی جانور ذبح کرو، جب تم بقر عید کو جب جانور ذبح کرتے تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس ذبح کرتے وقت دل کو تنگ مت کرنا، چہرہ مت بگاڑنا، فرمایا خوش دلی کے ساتھ اپنے جانور کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ذبح کرو۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قربانی والے دن کے عمل کو تمام اعمال سے بڑھ کر فرمایا کہ اللہ کا سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اور آج یہ 10 ذی الحجہ شریف، یہ جو ذی الحجہ کا جو عشرہ ہے، جو شروع کے جو 10 دن ہے، تو ان 10 دنوں کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہے، آپ فرماتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من ایام العمل عمل صالح، فرماتے ہیں کہ بے شک اس دن کا نیک عمل فی ان احب الی اللہ من هذه الايام العشرۃ، فرماتے ہیں کہ اس عشرے کا جو عمل ہے، چاہے وہ نماز کی صورت میں ہو، روزے کی صورت میں ہو، حج کی صورت میں ہو، قربانی کی صورت میں، کوئی بھی عمل ہو، اس جو ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں کا جو عمل ہے،
میرے آقا علیہ السلام فرماتے اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، احب الی اللہ، اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ جب آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تو سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ نے عرض کی، قالوا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ارشاد فرمایا ولا الجہاد فی سبیل اللہ، کہ اللہ کے راہ میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ اللہ کو اس دن کا عمل محبوب ہے؟ تو سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا قال ولا الجہاد فی سبیل اللہ، فرماتے ہیں کہ نہیں سوائے جہاد کے جو اللہ کے راہ میں الا رجل خرج بنفسہ، فرماتے وہ شخص جو نکلا اللہ تعالیٰ کے راہ میں جہاد کے لیے اپنی جان اور مال کے ساتھ، تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس مجاہدین کو چھوڑ کر، اس مجاہدین کے عمل کو چھوڑ کر باقی کوئی بھی عمل کیا جائے، اللہ تبارک و تعالی گویا کہ اللہ کی بارگاہ میں 10 ذی الحجہ کے عشرہ ذی الحجہ کا جو عمل ہے وہ جہاد کے علاوہ سب سے زیادہ اللہ کو محبوب ہے، کوئی بھی عمل صرف جہاد ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ جو شروع کے جو 10 دن ہے، 8 دن گزر گئے، آج 9واں دن ہے، چاہے آپ نفلی نماز پڑھے، روزہ رکھے یا جناب من کوئی بھی نیک اعمال کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو سوائے جہاد کے، اور جہاد وہ جو جان اور مال کے ساتھ کی جائے، فرمایا کہ سوائے جہاد کے باقی ہر عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک میں اس عشرہ ذی الحجہ کے بارے میں آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، آپ فرماتے رسول اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما من ایام احب الی اللہ، فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو گویا کہ ذی الحجہ کے جو 10 دنوں کا جو عمل ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ اس عبادت کو، اس عمل کو سب سے زیادہ رب تبارک و تعالیٰ کو عشر ذی الحجہ، فرماتے عشر ذی الحجہ سب سے زیادہ محبوب ہے، کوئی بھی عمل ہو اس شروع کے 10 دنوں میں۔ فرمایا کہ جب مسلمان اس دن عمل کرے بصیام کل یوم، فرماتے کہ جب مسلمان اگر اس 10 دنوں میں ایک دن کا بھی روزہ رکھے، ایک روزہ رکھے، اس 10 دنوں میں ایک دن کا بھی اگر مسلمان روزہ رکھے، آقا دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بصیام سنۃ، اللہ تعالیٰ اس ایک دن کے روزہ رکھنے والے کو 1 سال روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرماتا۔ یہ جو شروع کے 10 دن ہے، ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن، ایک دن کا روزہ رکھے، پورے سال روزہ رکھنے کے برابر اللہ تعالیٰ اسے ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور فرماؤ وقیام کل لیلۃ منہا، فرماتے کہ پھر اس شروع کے 10 دنوں میں کوئی بھی رات، ایک رات بھی اگر مسلمان اللہ کی عبادت کرے، ایک رات، اور آج آخری رات ہے، آج آخری رات ہے، فرمایا کہ ایک رات بھی اگر مسلمان اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے تو سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا قیام لیلۃ القدر، اللہ اسے لیلۃ القدر کا ثواب عطا فرماتا ہے، جو رمضان شریف کے آخری عشرے 27ویں رات کو قیام کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ لیلۃ القدر کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ قربانی سے بڑھ کر اس دن کا عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، پھر اس عشرہ ذی الحجہ کا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر سوائے جہاد کے ہر عمل سے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ پھر گویا کہ اس ذی الحجہ کے عشرہ ذی الحجہ میں ایک روزہ رکھنے والے کو
رب تبارک و تعالیٰ 1 سال روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. پھر قیام کرنے والوں کو، روزہ رات کو عبادت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ لیلۃ القدر کا ثواب عطا فرماتا ہے. تو کتنی فضیلت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عشرہ ذوالحجہ کو وہ مقام اور وہ مرتبہ عطا فرمایا. اب آئیے قربانی کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں عرض کرتا تھا. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ، اب یہ قربانی میں نے پہلے عرض کیا کہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے محبوب عمل ہے، اور نبی پاک علیہ السلام نے اس قربانی کو کبھی ترک نہیں کیا. اس قربانی کے عمل کو آقا دو عالم علیہ السلام نے کبھی بھی ترک نہیں کیا. اور یہاں تک نبی پاک علیہ السلام نے اپنے وصال ظاہری سے پہلے، یعنی دنیا سے پردہ فرمانے سے بھی پہلے، آقا دو عالم علیہ السلام نے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو یہ وصیت کی کہ فرمایا کہ ہر سال 1 قربانی اپنی طرف سے اور 1 قربانی میری طرف سے کرو. تو آپ اندازہ کریں کہ سرکار کو قربانی کرنے سے کس قدر پیار اور محبت تھی کہ آپ نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اس کام کے لیے آپ نے وصیت کی کہ میری طرف سے بھی ایک قربانی کر. اور سرکار نے کبھی اسے ترک نہیں کیا، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، فرماتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من المدینہ 10 سنین، فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام جب مدینہ منورہ تشریف لائے، سرکار جب مدینے میں تشریف لائے تو قربانی کے احکام تو مدینے میں ہوئے، مکے میں تو قربانی کے احکام نازل نہیں ہوئے، مدینہ منورہ میں. تو رب تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام 10 سال تک، اب 10 سال تک آپ مدینہ منورہ میں رہے، کیونکہ آپ نے 40 سال کے بعد اظہار نبوت کیا، 13 سال مکے میں آپ نے تبلیغ کی، 53 سال ہو گئے، اور گویا کہ پھر وہاں سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے. مدینہ منورہ میں میرے آقا نے 10 سال قیام کیا. تو حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم علیہ السلام مدینہ منورہ میں 10 سال آپ رہے، تو آپ نے ہر سال قربانی دی، کبھی اسے ترک نہیں کیا. تو بعض اوقات ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کہ مجھ پر قربانی واجب ہے یا نہیں، یہ سوال پیدا ہوتا ہے. دیکھیے بزرگان دین رحمہم اللہ کا یہ ہمیشہ طرز عمل رہا کہ ہر وہ چیز جو نبی پاک علیہ السلام کی مبارک سنت ہو تو حضرات اولیاء کرام اس سنت پر سختی کے ساتھ عمل کرتے تھے، کبھی اسے ترک نہیں فرماتے تھے، اس پر عمل کرتے تھے. تو اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں مجھ پر قربانی واجب ہے یا نہیں، کہ میں قربانی کر سکتا ہوں یا نہیں. تو دیکھیے علماء نے فرمایا کہ وہ اور وہ شخص جو اچھا خاصا کھاتا پیتا ہو اور قربانی کی جانور خریدنے کے لیے اس کے پاس اگر وسائل ہے، طاقت ہے، تو وہ ضرور قربانی دے. اگرچہ علماء نے یہاں فرمایا کہ جس کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی ہو، اس پر اتنا مال ہو کہ جس سے قربانی خریدی جا سکتی ہے، تو اس پر قربانی واجب ہے. تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قربانی اور سرکار دو عالم علیہ السلام نے کبھی مال جمع نہیں کیا. حضور اب دیکھ لو جس کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی ہو یا کچھ مال ہو، تو یاد رکھنا اس پر تو زکوٰۃ پر فرض ہو جاتا ہے نا، اگر اس مال پر سال گزرے. لیکن میرے آقا علیہ السلام نے پوری زندگی زکوٰۃ ادا نہیں کی. سرکار نے پوری زندگی نبی پاک علیہ السلام نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، اس لیے کہ نبی پر زکوٰۃ فرض ہوا ہی نہیں. نبی پاک علیہ السلام کے پاس کبھی مال جمع ہوا ہی نہیں، بلکہ آپ 3 دن سے زیادہ اپنے پاس کوئی مال جمع نہیں کرتے. 3 دن سے زیادہ اپنے پاس کوئی بھی مال جمع نہیں کرتے.
جب سرکار کے قبضے میں سرکار کے پاس مال تھا ہی نہیں تو پھر زکوٰۃ حضور پر فرض نہیں ہوا. لیکن آقا دو عالم علیہ السلام ہر سال قربانی کرتے اور حضور علیہ السلام اپنے امت پر کس قدر مہربان ہے. آئیے میں آپ کو ایک حدیث سناتا چلوں. ایک مرتبہ محبت کے ساتھ آپ درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. آقا دو عالم علیہ السلام جب آپ قربانی کو ذبح کرنے سے پہلے حضور علیہ السلام ایک دعا آپ رب کی بارگاہ میں مانگا کرتے تھے اور اس دعا کا ذکر قرآن میں ہے. اور حضور علیہ السلام ہر سال 2 چٹک برے بکرے نبی پاک علیہ السلام قربانی دیا کرتے تھے، دونوں بکروں کا. اور اس سے پہلے حضور علیہ السلام کیا فرماتے؟ قال انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض. فرمایا کہ میں نے اپنا رخ اس پاک پروردگار کی طرف کیا جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا. میرے آقا یہ دعا کرتے ہیں. اس کے بعد سرکار دو عالم علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ علی ملت ابراہیم حنیفہ، اور میں ملت ابراہیمی کی پیروی کرتا ہوں. حنیفہ کا مطلب ہوتا ہے پیروی کرنے والا، اطاعت کرنے والا. یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرتا ہوں. وَأَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، جو کہ ہر شرک سے بالکل الگ ہے، ہر شرک سے بالکل الگ. اس کے بعد قُلْ إِنَّ صَلَاتِي، فرماتے میری نماز، وَنُسُكِي اور میری قربانی، وَمَحْيَايَ اور میری زندگی، وَمَمَاتِي اور میری موت، فرماتے ہیں کہ للہ رب العالمین، اس پاک پروردگار کے لیے وہ سارے عالمین کا رب ہے. لا شریک لک، اور میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا. وَبِذَالِكَ، اس کے ساتھ، وَأُمِرْتُ، اور فرمایا کہ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں. یعنی میں سب سے پہلا سرکار یہ دعا کرتے. اس کے بعد اپنے ہاتھوں سے نبی پاک علیہ السلام جانوروں کو ذبح کرتے. جانور ذبح کرنے کے بعد اب ایک ہے جانور ذبح کرنے سے پہلے کی دعا جو میں نے ابھی آپ کو بتائی، قرآن کریم میں یہ دعا موجود ہے. پھر اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں جو دعا کی، وہ دعا اللہم منکا، یا اللہ یہ جو جانور میں نے ذبح کیے، فرمایا وَلَکَ عن محمد، فرمایا یہ محمد رسول اللہ کی طرف سے اور محمد رسول اللہ کی آل کی طرف سے، ان کی اولاد کی طرف سے. آگے سرکار فرماتے وہ امت ہی، اور میری امت کی طرف سے بھی، میری ساری امت کی طرف سے. حالانکہ شریعت کا یہ اصول ہے، یہ قاعدہ کلیہ ہے کہ گائے میں 7 افراد شریک ہو سکتے ہیں، اونٹ میں 7 افراد، بیل میں 7 افراد، بھینس میں 7 افراد شریک ہو سکتے ہیں حصے داری میں. لیکن بکرا تو صرف ایک کی طرف سے، مینڈھا ایک کی طرف سے، دمبھا ایک کی طرف سے صرف قربانی. اس میں ان جانوروں میں کوئی شرکت نہیں ہو سکتا، کوئی شریک ہو ہی نہیں سکتا. ہر شخص پر اپنی طرف سے ایک بکرا ہو یا مینڈھا ہو یا دمبھا ہو، اپنی طرف سے. گائے میں، بیل میں، بھینس میں، اونٹ میں 7 شریک ہو سکتے ہیں، شرکت کر سکتے ہیں، حصے داری میں شامل ہو سکتے ہیں. لیکن میرے آقا علیہ السلام نے جو رب کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ صرف سرکار نے 2 چکبرے بکرے جو دیکھنے میں، چلنے میں اور چھرنے میں بلیک کلر یعنی کالے رنگ کے معلوم ہوتے تھے، کالے رنگ کے معلوم ہوتے. سرکار اس طرح 2 جانور اور ساتھ ذبح کرتے. اور پھر ذبح کرنے کے بعد یا اللہ پھر رب کی بارگاہ میں دعا کرتے، یا اللہ میری طرف سے، میرے آل کی طرف سے اور میری ساری امت کی طرف سے اس قربانی کو تو قبول فرما. اس قربانی کو پھر کیا کرتے؟ واللہ اکبر. سرکار دو عالم علیہ السلام اللہ اکبر کہہ کر جانور ذبح کرتا ہے. اور یہاں ایک مسئلہ بھی
آپ کو بتاتا چلو، ذبح ذبح جب ہم جانور کے گلے پر چھری چلانے سے قبل جب چھری کو رکھتے نا تو بسم اللہ واللہ اکبر، بسم اللہ واللہ اکبر، تو یہ لفظ بسم اللہ یاد رکھیے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک لفظ بسم اللہ کا پڑھنا ذبح کے وقت یہ فرض ہے۔ اکثر آج کل کے دور میں جو کسائی جو ہوتے ہیں نا، پہلے آپ ان کو چیک کریں بھائی، بہتر یہ کہ اپنے ہاتھوں سے جانور ذبح کریں، بہتر تو یہی ہے۔ ہم جب مارکیٹوں میں عام دنوں میں جاتے نا چکن خریدنے کے لیے، ہم نے کئی ایسے گوشت مرغی والوں کو دیکھا کہ منہ کے اندر یہ جو مصیبت ماوا، گٹکا، پان، پتہ نہیں کیا کیا چالیے سے بھرے ہوئے منہ ہے۔ اب جناب امام ان سے کہو کہ مجھے آدھا کلو 1 کلو گوشت چاہیے، چہروں میں مرغی ذبح کر دو۔ اب وہ گٹکا، ماوا، وہ سب کچھ منہ میں، اب سمجھو سے پڑھا کیا، وہ تو مردار ہو گیا، حرام ہو گیا۔ بھائی کم از کم میں آپ کو ایک بات بتا، میں اپنے بچپن کی بات بتا رہا ہوں، یہ جو آج کل جو مرغیاں ہیں نا، ہم لوگ اور آپ سب لوگ کھاتے، میں بھی کھاتا ہوں، ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ آج کل جو جو مرغیاں جو فارمی جس کو ہم کہتے ہیں، لیکن اگر ہم اپنے ماضی میں جائے 1980 میں یا 1990 میں جائے، میں نے کبھی فارمی مرغی نہیں دیکھا، میں اپنی بات بتا رہا ہوں۔ آپ بھی جو بزرگ ہیں جو بڑے عمر کے وہ گواہی دیں گے۔ اگر کسی کے شوق ہوتا نا کہ آج گھر میں یار مرغی کا سالن یا بریانی بنائے، تو لوگ دیسی مرغی خرید کر اپنے ہاتھوں سے ذبح کرتے تھے۔ یہ میں اپنے آنکھوں دیکھا حال بتا رہا ہوں۔ اچھا پھر میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلو، میں اپنے گھر کی بات بتاتا چلو۔ میرے والد صاحب الحمدللہ یہاں بھی بعض نمازیوں میں دیکھا باشرات تھے، نماز کے مکمل پابند تھے، اور 90 سال کی عمر میں بھی اس نے کبھی کرسی پہ بیٹھ کے نماز نہیں پڑھی۔ میرے والد صاحب اکثر وہاں پر انہیں بھی نماز جب یہاں آتے تھے میرے پاس کبھی میرے والد صاحب۔ اچھا میں نے کئی مرتبہ اپنے والد صاحب کو دیکھا کہ جب وہ مرغی ذبح کرنے سے پہلے جا کر وضو کرتے تھے، میرے والد صاحب وضو کرنے کے بعد مکمل جس طرح نماز کے لیے وضو کرتے ہیں نا، اسی طرح وضو کرنے کے بعد میں نے تو اپنے والد کو دیکھا، میں دوسروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں نے بچپن میں اپنے والد کو دیکھا، وہ وضو کر کے مکمل وضو کرنے کے بعد پھر وہ مرغی کو لٹا کے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے اتنی آواز سے کہ میں قریب بیٹھ کر تو بسم اللہ اللہ اکبر کی آواز میں سنتا تھا۔ پھر اس کے بعد ذبح کرنے کے بعد اس مرغی کو ذبح کرنے کے بعد اسے ٹھنڈا کرنے کے لیے چھوڑ دیتے، پھر ہم نے دیکھا میرے والد صاحب چوری کو پاک پانی سے دھوتے، اس کے بعد وہ کلی کر کے دوبارہ وضو کرتے تھے۔ آج کل ایسے ہیں، آج کل کے آپ کسائیوں کو دیکھیں منہ میں گٹکا، پان، ماوا، نہ جانے کیسی چیزیں ہیں، لیکن آپ ذبح کرتے وقت وہ جناب نہ منہ دیتے ہیں نہ ان کو وضو ہوتا ہے، پتہ نہیں پاک ہوتے بھی نہیں ہیں۔ تو ہمیں اس چیز کا کم از کم جو ہے نا اس کے یہ چھید کر لے کہ بھی اگر اس کے منہ میں گٹکا ہے یا ماوا ہے یا کوئی بھی تمباکو والے پان وغیرہ جو بھی ہے، آپ اس سے پہلے آپ جا کے کلی کریں منہ کو صاف کر کے، آپ جو ہے پہلے تلفظ بھی اس کو سن لے کہ اس کو صحیح طریقے سے بسم اللہ واللہ اکبر پڑھنا آتا بھی ہے نہیں۔ اب دوسری بات ایک اور اہم بات عرض کرتا چلو، آج کل کے دور میں یہ تقریباً جو بقر عید کے دن جیسے قریب آتے ہیں نا، یہ اندرونی سندھ سے زیادہ تر اندرونی سندھ سے یہ سالانہ کسائی آتے ہیں ہمارے پاس یہاں پر۔ پھر ہمارے جو یہاں مقامی کسائی ہیں وہ کچھ پیسہ زیادہ لیتے ہیں ذبح کرنے کے لیے، اور جو باہر سے آتے سندھ کے خاندانی کسائی بھی نہیں ہوتے، نہ ان کو ذبح کرنے کا طریقہ معلوم ہے۔ تو میرے بھائیوں کسائی کے لیے بھی ضروری ہے کہ اس کا مسلمان ہونا۔ اللہ نہ کرے بعض اوقات پیسہ کمانے کے لیے ہندو بھی آ جاتے ہیں، عیسائی بھی آ جاتے ہیں، اور ایسے بھی آ جاتے ہیں جو حضرات خلفائے راشدین کے منکر ہوتے ہیں، ان کے گستاخ ہوتے ہیں۔ تو ان چیزوں کا بھی آپ دھیان رکھتے کہ جب بھی آپ جانور اگر کسی کسائی سے ذبح کروانے کا آپ کا ارادہ ہے تو سب سے پہلے آپ یہ جان لیں کہ اس کا عقیدہ کیا ہے، ورنہ یاد رکھنا پھر آپ کا جانور حرام ہو جائے گا۔
اور پھر یہ بھی چیک کر لے کہ اس کے منہ میں کوئی پان، کوئی بیڑی یا ایسی کوئی چیزیں، گٹکا ماوا تو ہے نہیں. اگر کھاتا ہے تو اس کے بعد اپنے منہ صاف کر کے، کلی کر کے، اس کے بعد آپ جانور ذبح کریں. ہم نے کئی ایسے گویا کے کسائیوں کو دیکھا. تو خدا را یہ ایسے مسائل ہیں، شاید بعض ہمارے نمازی بھائیوں کو تکلیف ہو کہ امام صاحب آپ کیا بات کر رہے ہیں، لیکن یہ آپ کے فائدے کی باتیں میرے بھائی. یہ چیزیں آپ نوٹ کریں. اور واقعی آپ جب چکن خریدنے جاتے ہیں یا بیف خریدنے، مٹن خریدنے جاتے ہیں، تو آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ اکثر کیونکہ میں تو دیکھتا رہتا ہوں، منہ میں پان بھی ہے، گٹکا بھی ہے، اور دوسرے ایسی بھی چیزیں ہیں جو منہ صاف کرتے نہیں ہیں جناب من وہ. اچھا پھر ایک اور بھی بات، حالانکہ چاہے مرغی ہو، گائے ہو، بیل ہو، سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ اسے لٹانے کے بعد قبلہ رخ ہو، قبلے کی طرف منہ ہو، اور پھر ذبح کرنے والے کا، کسائی کا چہرہ جو ہے وہ قبلے کی طرف ہو. جانور کو کروٹوں کے پر لٹا دے اور پھر اسے وہ بسم اللہ تکبیر پڑھ کے اسے ذبح کرے. تو یہ جو ہے سنت طریقہ. لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، آپ کبھی جا کے چکن والے کے پاس 1 کلو چکن دو، اگر وہ کہے گا بھی ٹھہر جاؤ میں بھی مرغی ذبح کرتا ہوں، ایک تو منہ میں پان، گٹکا وغیرہ، دوسرے بات پھر وہ اس کے پروں سے پکڑ کے کھڑے منہ کسی بھی طرف ہو، کھڑے جناب اسے اس طرح پکڑ کے ذبح کرتے. آپ نے بھی دیکھا، میں تو نوٹ کرتا ہوں ہر چیزیں، کیونکہ ہمیں تو کھانی، ہم تو پیسہ دیتے ہیں بھائی. تو یہ چیزیں آپ بھی نوٹ کرو. تو بہرحال یہ چند مسائل جو میں نے آپ کو بتا دیے کہ ذبح کے وقت بسم اللہ پڑھنا یہ فرض ہے، اور واللہ اکبر پڑھنا یہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک مستحب ہے. انشاءاللہ کل عید ہے، عید کے نماز میں بھی انشاءاللہ قربانی کے چند مسائل اور فضائل بھی بیان ہوں گے. اللہ تعالیٰ مجھے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن مسلمان بھائیوں نے اس سال جو قربانی خریدی ہے، اللہ ان سب کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہمارے لیے بھی اللہ کریم اسے ذریعہ بنائے کہ ہم بھی اس سنت ابراہیمی پر عمل کرنے والے بن جائے. آمین بجائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. علینا الا البلاغ. الرحمن الرحیم. آمین. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم انا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. یا اللہ پاک ہم سب کی نماز جمعہ کو پڑھنا ادا کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ پاک نماز جمعہ کے دوران ہم سے جتنی بھی غلطیاں ہوئی سب اپنی رحمت کے صدقے تو معاف فرما. یا اللہ پاک ہم تمام امت مسلمہ کو پنجگانہ با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ پہلی صف میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں خشوع اور خضوع کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم سب کے بچوں کو، ہم سب کے گھر والوں کو، ہمارے بہن بھائیوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو، پڑوسیوں کو، ہمسایوں کو، دنیا بھر کے مسلمانوں کو مالک پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہماری مسجدوں کو آباد فرما، ہماری مساجدوں کی حفاظت فرما. یا رب پاک ہم تمام مسلمانوں کی جان و مال، ایمان، عزت و آبرو، تن من دھن دولت سب کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمیں دونوں جہاں کی برکت عطا فرما، دنیا و آخرت کی ذلت رسوائی سے محفوظ فرما. یا رب پاک جتنے بھی ہمارے مسلمان پریشان حال، یا اللہ تمام امت مسلمہ کی پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. یا اللہ بے روزگاروں کو آسان حلال روزگار عطا فرما. یا اللہ پاک جن مسلمانوں کے روزگار ہو، کاروبار ہو، ان کے جائز روزگار اور کاروبار میں برکت عطا فرما. یا اللہ مقروضوں کو قرضوں سے خلاصی عطا فرما. جو مسلمان بیجا مقدمہ بازیوں میں گرفتار ہیں مالک ان سب کو تو رہائی عطا فرما. یا اللہ بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما. جو مسلمان بیٹیوں کے طلبگار ہیں ان کو بیٹیاں عطا فرما، جو بیٹوں کے طلبگار ہیں ان کو بیٹے عطا فرما. یا اللہ جتنے بھی ہمارے مسلمان جو حالت ایمان کے ساتھ دنیا فانی سے وفات پا چکے ہیں مولا ان سب کی مغفرت فرما. ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہم سب کے رشتہ داروں کی مغفرت فرما. محمد رضوان کی مرحومہ زوجہ کے لیے مغفرت کے لیے دعا کیجیے. اللہ کریم محمد رضوان کی مرحومہ زوجہ کی مغفرت فرمائے. اللہ کریم مرحومہ کی قبر کو روشن فرمائے. اللہ کریم مرحومہ کے لوائق کے گھر والوں کو، بچوں کو صبر جمیل عطا فرمائے. صبر جمیل پر اجر عظیم عطا فرمائے. میرے بچوں کے ماموں مرحوم منور کے لیے دعا کیجیے. اللہ کریم
مرحوم محمد منور کی بھی مغفرت فرمائے، اللہ ان کی قبر کو روشن فرمائے، اللہ ان کے بچوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ یا رب پاک مرحوم محمد ناصر گروہی کے لیے بھی دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے۔ یا اللہ پاک ہم نے جن کے والدین رشتہ دار جو فوت ہو چکے ہیں حالت ایمان کے ساتھ سب کی مغفرت فرما۔ حاجی مرحوم محمد عثمان کے لیے دعا کیجیے، حاجی مرحوم محمد عثمان کی بھی مغفرت فرمائے، اللہ ان کی قبر کو روشن فرمائے۔ یا اللہ جتنے بھی مسلمان جو بیمار ہیں گھروں میں اسپتالوں میں، مالک سب کو شفا عطا فرما، سب کی تکلیفیں بیماریاں پریشانیاں سب دور فرما۔ یا اللہ ہر قسم کی آفات اور بلیات سے مالک ہم تمام مسلمانوں کی تو حفاظت فرما۔ یا اللہ پاک جو اس سال جو مسلمان تیرے محبوب کی سنت اور تیرے محبوب کے جد امجد حضرت ابراہیم کی سنت قربانی کرنے کا مولا کریم جو ارادہ رکھتے ہیں، جو قربانی کرنا چاہ رہے ہیں، مولا کریم ان کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا رب کریم ان کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، انہیں دونوں جہاں کی برکتوں سے مالا مال فرما۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش معلا زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام بت شکن آیا یہ کہہ کر سر کے بل بت گر پڑے بت شکن آیا یہ کہہ کر سر کے بل بت گر پڑے جھوم کر کہتا تکابا الصلاۃ والسلام شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام رب اپنی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے رب اپنی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے حق نے فرمایا کہ بخشا شہنشاہ مدینہ الصلاۃ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش معلا زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام شہنشاہ مدینہ الصلاۃ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الحق لا إله إلا الله